السلام علیکم ایوری ون، دس از می محمد اویس الیاس اور آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو می. ویلکم ٹو مائی چینل. آج سے 2 ویک پہلے تقریباً ہم نے ایک کراچی کے اندر نیوز سنی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کام نہ کرنے کی وجہ سے، ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. اس کے جو پوری رپورٹ آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ لڑکا پتنگ بازی کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، اور باپ جب گھر میں آیا تو اس نے پوچھا کہ تم نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا. تو اس نے بتایا کہ ابھی نہیں کیا میں نے. تیش میں آ کے اس کے پتنگ بھی اس نے توڑ دی اور اس کو گھر میں لے کے آیا اور وہاں پہ مار پیٹ کی، اور پھر اس کے بعد پیٹرول یا ڈیزل جو بھی چیز اس کے پاس اویلیبل تھی اس کے اوپر چھڑکا، اور شاید ڈرانے کی نیت سے وہ اس طریقے سے کر رہا تھا، لیکن اس کو آگ لگ گئی. اور اسی بیچ اس کی ماں دیکھتی رہ گئی اور وہ اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں کر پائی. یہ بہت بڑا المیہ ہمارے لیے، اور یہ بہت بڑی نیوز ہے ہمارے لیے. بینگ اے پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، بینگ اے ہیومن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہم اتنے زیادہ جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، یا ہمارے اندر ٹالرنس بالکل نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو تعلیم ہے وہ نو ڈاؤٹ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی جو ہے نا یہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اوورکم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو ہوم ورک بیس سسٹم ہے، جس میں ہم بچوں کو اتنا زیادہ اوور لوڈیڈ کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ برڈنائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے تو بچے، ان کے والدین بھی جو ہے نا اپنے آپ کو برڈنائز فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا ہیوی ٹیوشنز لگانی پڑتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا ایکسٹرا ان کے ساتھ بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جو کہ اگر ہوم ورک دیکھا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے لکھائی کے علاوہ. مطلب جس طریقے سے اگر میں بات کروں کہ پریکٹس دے دی جائے گی، یا اردو کا کوئی بہت زیادہ ایسے وغیرہ لکھنے کے لیے دے دیا جائے گا، اسی طریقے سے سوشل اسٹڈیز کی وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتی ہیں، اور بچوں کے لیے بڑا پینفل ہوتی ہے یہ چیز لکھنا. ظاہر سی بات ہے بچے اس چیز سے کترا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلٹی کی طرف سے بالکل نکل چکے ہیں، اور ہم نے سب چیزوں کو جو ہے تھیوریٹیکل کر دیا اور میننگ لیس کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے اوپر تو پریشر آ ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے اوپر پریشر آ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو کہ فیسز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے فیسز کو پورا کرنے کے لیے پیرنٹس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو وہ اس طریقے سے مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا کام کروا رہے ہیں، بٹ آپ کے بچے کام نہیں کر رہے. ہوتا کیا ہے جی، یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میں فن لینڈ کی ایگزامپل دوں، یہاں پہ میں فن لینڈ کی اس لیے ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین تعلیمی نظام ہے، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا. انفیکٹ پہلے 16 ایئرز میں ان کے کسی قسم کا کوئی ایگزامینیشن سسٹم نہیں ہے، لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اتنے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. اور وہاں پہ ٹیوشن جو ہے نا قانونی جرم تصور کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ فائن کیا جاتا ہے ایسے بندے کو جو ٹیوشن دے رہا ہوتا ہے. میں خود اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں، کیونکہ میں بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹیچنگ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں بھی ٹیوشن کی ایک سہولت جو ہے نا لوگوں کو دیتا ہوں. لیکن میں اس چیز کو کبھی بھی ایڈمائر نہیں کرتا. میں ہر آنے والے اسٹوڈنٹس کے والدین کو یہ چیز کہتا ہوں، ایون در جو اسٹوڈنٹس سمجھ بوجھ رکھتے ہیں لائک میٹرک یا ایف ایس سی لیول کے، تو ان کو یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں خود کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا چونکہ سسٹم اس طریقے سے بن چکا ہے کہ ان کو ٹیوشن لینے کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس جو ہے نا چارہ ہی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی سیکٹر کے اندر، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر صرف فیسیں لینے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ بچے کو اوور برڈنائز کر دیا جاتا ہے، اور پیرنٹس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کام کروا رہے ہیں، بٹ آپ کے بچے کام نہیں کر رہے. ہم ان کے لیے جو ہے نا 4-4 5 گھنٹے کا یا 3-4 گھنٹے کا روزانہ کا کام دے دیتے ہیں، اور ظاہر سی بات ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آف ورک ہے جس کے بچہ اگر کرنے بیٹھے گا تو پیرنٹس بھی تھوڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کام ہو رہا ہے اس طریقے سے. اور لیکن ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی لرننگ نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس کی وجہ سے بچے کی طبیعت کے بھی اندر فرسٹریشن کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور پیرنٹس بھی دن بدن ڈے بائی ڈے جو ہے نا اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیرالائز تصور کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پھر جو ہے نا ٹیوشنز لگانی پڑتی ہیں، ہیوی ٹیوشنز کے اندر ان کو فیسز پے کرنی پڑتی ہیں، اسکولس کے اندر ان کو فیسز پے کرنی پڑتی ہیں، اور جب بچہ رزلٹ نہیں دے پا رہا ہوتا تو پیرنٹس کو یہ چیز بڑی پنچ کرتی ہے اور بڑی تنگ کرتی ہے. یہ چیز ظاہر سی بات ہے، پیرنٹس انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور جب انویسٹمنٹ آپ کو نقصان دے رہی ہو تو آپ بچوں کو پھر جو ہے نا ان کے ساتھ زبردستی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ معاملہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہیے، مار پیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک حد تک جس طریقے سے ہمیں شرعی اجازت ہے، اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس چیز کی. لیکن معاملہ یہاں پہ میرا سوال ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو تعلیمی نظام ہے، یا ایون دیٹ گورنمنٹ کے اندر بھی، گورنمنٹ کے اندر میں اس لیے نہیں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا کیونکہ گورنمنٹ کے اندر تو ہمارا تعلیمی نظام ہے ہی نہیں.
ये तो जो कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर ने ही जो है ना संभाल के रखा हुआ है। लेकिन क्या ये तालीमी निज़ाम हमें तबाही की तरफ नहीं लेके जा रहा, जहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिकल की तरफ तो हम निकल चुके हैं, बिल्कुल हमारी प्रैक्टिकलिटी किसी किस्म की है ही नहीं, और बस हम बुकिश जो है ना वो देख के लिखना है और वो बस लिख के जो है ना चेक कराएंगे, जिसकी कॉपी कंप्लीट है, जिसका होमवर्क कंप्लीट है, जिसकी इस तरीके से स्टफ लाइक दैट, अगर वो चीज़ें कंप्लीट है तो वो बच्चा अच्छा है, और जो ये चीज़ें नहीं करना चाह रहा और उसको हर चीज़ की समझ या अंडरस्टैंड करता है वो चीज़ों के, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्चुअल उसकी चीज़ें क्लियर है, क्या वो अच्छा है या वो बच्चा अच्छा है जो बस को देख के बस लिखने के काबिल है। तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए, और वालिदैन को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि वालिदैन क्या करने जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। वालिदैन को ऐसा नहीं जो है ना वो करना चाहिए इस और देखिए इन्वेस्टमेंट का रिज़ल्ट साल 2 साल 4 साल में नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट का रिज़ल्ट 12 से 16 साल के बाद आपको मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट होती है, आपको वेट करना पड़ता है। तो आप एक दिन के, महीने के या एक साल के नतीजे के ऊपर अपने बच्चे को बुरा भला या उसको जो है ना जज करना नहीं शुरू कर देंगे कि आपका बच्चा है अच्छा है या नहीं है। हमारे पास इस तरह की बथेरी एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जो बच्चे स्कूल में ड्रॉप आउट होते हैं और वो बाहर जाके बहुत अच्छे जो है ना इंसान साबित होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई थी वो जो स्कूल के अंदर आपने की थी और वो ड्रॉप आउट होगी? नहीं, वही आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना आपके काम आई है। आपको ये जज करना है कि आपके बच्चे की नेचर क्या है और आपके बच्चे के इंटरेस्ट लेवल क्या है। आप उसको उस तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो है ना इन चीज़ों के ऊपर लेके आएँ। उम्मीद करते हैं कि हम अपने आने वाले दिनों में अपने बच्चों के साथ अच्छे रवैये के साथ पेश आएंगे, उनके कैरियर काउंसलिंग कर सकेंगे, उनको ये बता सकेंगे कि बेटा हम इतना काबिल हो जाए, पेरेंटिंग एजुकेशन हमारी इतनी हो जाए कि हम बच्चों को जो है ना डिसीजन मेकिंग करना सिखा दें। और प्राइवेट सेक्टर्स का स्कूलिंग के हवाले से भी मैं ये कोशिश चाहूँगा, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है जो कोई मुझे सुन रहा है इस हवाले से, कि आप भी इस तरीके से कोई मॉड्यूल अपने स्कूल्स के अंदर लेके आए जिससे बच्चों के ओवर बर्डनाइज ना हो, जबकि उनके आउटकम उनको बेहतर से बेहतर मिले। ठीक है, तो इससे वो कहते हैं ना कि एफिशिएंटली काम करना। एफिशिएंसी इस तरीके की हो मशीन के अंदर, इंसान के अंदर, आपके स्टूडेंट के अंदर इतनी एफिशिएंसी हो कि उसका मिनिमम इनपुट के अंदर वो हमें 100% आउटपुट रिजल्ट करके लेके दे। उम्मीद करता हूँ जी आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करेंगे। अगर इत्तेफाक करते हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।